اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے آپ سب کا فہم قرآن کے ڈے 1 اور 2 میں آپ کا استقبال کرتی ہوں. تو ہم لوگ کا الحمدللہ جو فہم قرآن کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں ہم لوگوں نے سورہ سبا کمپلیٹ کیا ہے. اور سورہ سبا سے جیسا ہم لوگ دیکھیں نا کہ 5th گروپ جو ہے شروع ہوا تھا اور اس میں 13 مسلسل مکی صورتیں ہیں اور 3 اس کے آخری میں مدنی صورتیں ہیں. تو پہلا سورہ جو 5th گروپ کا جو پہلا سورہ تھا سورہ سبا وہ ہم لوگوں نے مکمل کر لیا الحمدللہ اللہ کے فضل سے. اب انشاءاللہ ہم لوگ سورہ فاتر سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ. اللہ تعالیٰ کے جو ہے مدد سے ہم انشاءاللہ اس کو بھی پڑھیں گے سمجھیں گے اور اس کی گہرائی میں اتریں گے, اپنے لیے اس کے اندر سے اسباق لیں گے اور انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. تو جیسا ہم لوگوں نے سورہ سبا میں دیکھا تھا کہ سورہ سبا کی جوڑی سورہ فاتر ہے, تو اب ہم لوگ جو سورہ فاتر سٹارٹ کر رہے ہیں تو یہ سیم اسی طریقے سے جیسا سبا شروع ہوئی تھی الحمدللہ سے, تو یہ بھی الحمدللہ سے سٹارٹ ہوں گی. تو جو 5 سورے الحمد سے شروع ہونے والی صورتیں ہیں اس کی یہ آخری کڑی ہے. فاتر پر یہ آخری الحمد سے جو ہے سورہ شروع ہوگا. اور سورہ فاتر رہو یا سورہ سبا رہو, یہ تمام کا مرکزی مضمون جو تھا, مین جو یہ پورا 5th گروپ کا جو مین ٹاپک ہے, ٹھیک ہے, پورا مین جو تھیم ہے وہ توحید ہے, رائٹ. اس کے علاوہ جیسا ہم لوگوں نے سورہ سبا میں دیکھا تھا کہ یعنی کہ الحمد سے شروع ہو رہا اور کافی شکر کی تکرار ہم لوگ دیکھے تھے, رائٹ. سورہ سبا میں بار بار یعنی کہ داؤد علیہ السلام کا شکر بتایا گیا, سلیمان علیہ السلام کا شکر بتایا گیا, پھر قوم سبا کی ناشکری کی وجہ سے جو ان لوگوں کے اوپر ہلاکت ہوئی اس کے بارے میں بتایا گیا, اور مشرکین مکہ کو شکر کرنے کی دعوت دی گئی کہ تم کو اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کی ہے, کعبے کا متولی بنایا جس کی وجہ سے تم کافی جو ہے بینیفٹس حاصل کرتے ہو دنیاوی اعتبار سے, تو پھر تم کو چاہیے تھا کہ شکر کرے اور شکر کر کے جو ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ کہ تم کو چاہیے تھا کہ تم عبادت کرو هَذَا الْبَيْتِ یہ جو گھر ہے کعبہ کی اس کے رب کی جو ہے تم کو عبادت کرنا چاہیے تھا, اور تم کیا کر رہے ہو. تو یہ سورہ سبا میں بھی دیکھیے اور سیم اسی طریقے سے اب سورہ فاتر بھی کیونکہ الحمد سے شروع ہونے والا سورہ ہے تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ شکر کی طرف دعوت دے رہے ہیں. اور شکر انسان کا کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ جھکا دے. تو یہ توحید مین مرکز ہے. تو سورہ فاتر کا بھی مین مرکز جو مرکزی مضمون جو رہے گا وہ توحید رہے گا. اور ساتھ میں پھر ہم یہاں پر اگر سورہ کے جو ہے آیتوں پر اگر ہم غور کریں گے تو اس کے اندر کچھ جو ہے توحید کا میجر پارٹ ہے, پر کچھ تھوڑا سا آخرت کا بھی ذکر ہے. بہت ہی پیاری آیتیں آنے والی ہے آخرت سے متعلق, اور پھر جو ہے رسالت کا بھی وقتاً فوقتاً ہر تھوڑی دیر کے بعد سے اس کی بھی اللہ تعالیٰ جو ہے دلیل دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو توحید اور پھر تھوڑا سا رسالت اور تھوڑا سا آخرت کا اس کے اندر جو ہے ہم ٹاپک دیکھیں گے, اور پھر شکر کی طرف بھی اللہ تعالیٰ جو ہے دعوت دے رہے ہیں. تو یہ سورہ یہاں پر جو 35 نمبر کا جو سورہ ہے ترتیب کے حساب سے, قرآن کی ترتیب کے حساب سے اس کی ٹوٹل آیتیں 45 ہے اور 5 رکوع پہ یہ سورہ مشتمل ہے, ٹھیک ہے. اور یہ سورہ کا نام سورہ فاتر ہے, اور فاتر اس کے پہلے ہی جو آیت ہے وہ آیت میں جو ورڈ فاتر استعمال کیا گیا ہے فاتر السماوات والارض, اس سے یہ نام رکھا گیا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے. فاتر کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہے جو عدم سے وجود میں چیزوں کو لاتا ہے، پھاڑ کر چیزوں کو لاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا میننگ ہم لوگ انشاءاللہ آیت میں دیکھیں گے. تو یہ فاتر ایک تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہاں پر سورہ کا نام ہے. اس کا اور ایک نام سورہ فاتر کا اور ایک نام سورہ ملائکہ بھی اس کو کہتے ہیں، کیونکہ پہلے ہی آیت میں ملائکہ کا ذکر ہے. تو اس کی وجہ سے یہ سورہ کا ایک نام کیا ہے؟ سورہ الملائکہ بھی یہ سورہ کا نام ہے. اور اگر اس کی نزولی ترتیب اگر ہم دیکھیں گے کب نازل ہوا، زمان نزول اگر ہم دیکھیں گے کہ کب نازل ہوا، تو اس کے آیتوں پر غور کرنے سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ سورہ سبا کے بعد نازل ہوا. ٹھیک ہے، سورہ سبا میں جب ہم دیکھے تھے اس کے بیک گراؤنڈ میں کہ یہ پہلی دور کی ہو سکتی ہے سورہ سبا، یا سیکنڈ دور کی ہو سکتی. ٹھیک ہے، 1 to 5 کے درمیان کی سورہ سبا جو ہے محسوس ہو رہی تھی، پر یہ سورہ فاتر جو ہے سورہ سبا جب نازل ہوا اس کے بعد یہ نازل ہونے والی صورت ہے، کیونکہ یہاں پر اچھی خاصی جو ہے شدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اچھی خاصی شدت کی شروعات ہو چکی تھی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ناکام کرنے کی ہر طرح کی ممکن کوشش کی جا رہی تھی، اور بری بری چالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا دین کے خلاف چلی جا رہی تھی. تو ہر قسم کی کوشش ہو رہی تھی آپ کی دعوت کو روکنے کی. تو یہ وہ زمانے کی صورت ہے. تو جس طریقے سے مخالفت بھی تھوڑی سی تیزی پکڑ لی تھی، تو ساتھ میں ہم آیتوں میں اسی طریقے کا انداز بھی دیکھیں گے. یعنی کہ ہوتا نا کہ جتنی شدت کی مخالفت ہے اتنا شدت کا پھر وارننگ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی، اتنی ہی شدت سے اس کا جواب دیا جائے گا. تو یہاں پر یہ صورت میں ہم تھوڑی سی بنسبت سورہ سبا کی اس میں شدت ہم محسوس کریں گے. ہاں البتہ یہ سورہ میں کوئی نبی کا مسلسل جو ہے کوئی خاص نبی کا ذکر، جیسا داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر سورہ فاتر میں سورہ سبا میں ہم دیکھے تھے، تو ایسا کوئی جو ہے انبیاء قصص الانبیاء یا پھر انباء الرسول یہاں پر ہم نہیں دیکھیں گے. یہاں پر مسلسل یہ صورت کو گویا ایسا لگ رہا نا کہ اس کو ایون نا پارٹس میں ڈیوائیڈ کرنا بھی مشکل ہے، کیونکہ یہ صورت ایسا ہے کہ بالکل ایک کے بعد جیسا چوٹی ہم گونتے ہیں نا کہ 3 جو ہے پارٹس کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہ توحید، رسالت اور آخرت کی ایک چوٹی کی طرح ہے. مسلسل جو ہے یعنی کہ آلٹرنیٹیو، ایک مرتبہ توحید کی بات آ رہی ہے، پھر تھوڑا سا جو ہے رسالت کی دلیل، پھر تھوڑی سی آخرت کی دلیل، پھر اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی تخلیق کی طرف جو ہے سوچنے کی دعوت دے رہے ہیں، انسان کی جو کمزوری ہے اس کی طرف دعوت دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تم محسوس کرو کہ تم جو ہے کتنے بے بس ہو، تم کو کیسا اللہ تعالیٰ جو ہے وجود میں لے کر آئے. اور پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ یہ بھی جو ہے بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم یہ سمجھ رہے کہ تم بغیر کوئی وجہ کے، تم بغیر مقصد کی دنیا میں پیدا کیے گئے، کیا ہو سکتا ہے ایسا؟ اطراف کے پورے جو ہے کائنات پر غور کرو. پھر دوسرا یہ بتایا جا رہا کہ تم یہ سمجھ رہے کہ اچھائی کرنا اور برائی کرنا برابر ہے اور تم کو پوچھا نہیں جائے گا، تم کو جواب دہی یعنی کہ تم کو احساس نہیں ہے. تو یہ مسلسل جو ہے دعوت ہم دیکھیں گے. تو مسلسل تینوں جو تھیم ہے وہ آلٹرنیٹیو ایک کے بعد ایک ساتھ جو ہے مل کر ہم جو ہے آگے محسوس کریں گے. تو چلیے اس کے ساتھ ہم لوگ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ سورہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسولا أولي أجنحة مثنى وثلاثا ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے اور فرشتوں کو پیغام رسانی کرنے کے لیے مقرر کرنے والا ہے. ایسے فرشتے جن کے 2 3 اور 4 بازو ہیں، اور وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہاں پر آیت یہ جو سورہ ہے وہ شروع ہو رہا ہے الحمد سے، اللہ تعالیٰ کی تعریف سے، اللہ تعالیٰ کا شکر سے، اور
الحمد دیکھیے کہ جیسا ہم جانتے ہیں نا کہ گرامیٹیکلی اگر ہم دیکھیں گے یا پھر بالکل کامن سی چیز ہے کہ یہ جو ہے ال لگا کر اللہ تعالیٰ اس کو خاص بنا دی ہوئے. عام سے کیا ہو گیا, یہ کامن ناؤن سے پراپر ناؤن ہو گیا, عام سے جو ہے خاص بن گیا, رائٹ. تو جب کوئی چیز خاص بنتی ہے تو اس کی طرف جو ہے ہم کو خاص توجہ دینے کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب ال لگائے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خاص بنا رہے, تو خاص توجہ دینا ہے ہم کو اور دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے. تو خاص توجہ اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ خاص تعریف ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, عام نہیں بلکہ خاص تعریف ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو فاطر ہے. تو اسی پر جو ہے یہ سورہ کا نام ہے فاطر. فاطر کا مطلب کیا ہے, پھاڑنے والا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان, اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے, فاطر السماوات والارض, اللہ تعالیٰ جو ہے زمین اور آسمان یعنی کہ جو آسمان اور زمین کے بنانے والا ہے, پھاڑ کر اس کو وجود میں لانے والا ہے, ایک چیز میں سے دوسری چیز کو پھاڑ کر نکالنے والا ہے. یعنی کہ کوئی چیز موجود ہے اور اس میں سے, اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنے سارے صفت ہم پڑھے نا, خلقہ کا مطلب دیکھیں ہم, جعلہ کا مطلب دیکھیں ہم, باری کا مطلب دیکھیں ہم, مبدی کا مطلب دیکھیں ابتدا کرنے والا, اور پھر بغیر کوئی مادے سے کوئی چیز کو وجود میں لانے والا. تو یہاں پر فاطر کا مطلب کیا ہے, مادہ موجود ہے, ٹھیک ہے, آلریڈی ایک چیز ایگزسٹنگ ہے, مادہ موجود ہے, اس کے اندر سے پھاڑ کر پھر دوسری چیز کو جو ہے نکالنے والا, ٹھیک ہے. تو اسی کے اندر سے پھاڑ کر نکالنے والا اس کو جو ہے فاطر کہتے ہیں. یا پھر آپ اس کو جو ہے یعنی کہ مولڈ کرنے والا, اللہ تعالیٰ جو ہے چیزوں کو مولڈ کرنے والا ہے. اور فاطر السماوات والارض, زمین اور آسمان کو بنانے والا ہے, اور فرشتوں کو پیغام رسان مقرر کرنے والا ہے. جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتے ہیں اپنے پیغمبری کے لیے اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں. کچھ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے چنتے ہیں اور کچھ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے. اللہ تعالیٰ یہ خود قرآن میں بتا دیے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی مخلوق میں سے کچھ لوگوں کو جو ہے چنتے ہیں, چاہے فرشتے میں سے رہو چاہے انسانوں میں سے رہو, اپنے لیے اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے رسولوں کے طور پر جو ہے کچھ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیغام رسانی کے لیے مقرر کرنے والا ہے, اور پھر ایسے فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے جن کے 2 3 اور 4 بازو ہے. بازو کا مطلب کیا ہے, جیسا پر سمجھیے آپ. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کیوں بتا رہے کہ جس کے کسی کے 2 بازو ہے, کسی کے 3 ہے, کسی کے 4 ہے. اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں, اور ایک پر ان کا اتنا بڑا ہے کہ زمین اور آسمان کی پورے افق کو, پوری جو ہے ہورائزن کو جو ہے ڈھانک لینے والا ہے. تو اتنا بڑا آپ جبرائیل علیہ السلام کا ایک پر ہے. تو اب آپ امیجن کریے کہ 600 پر کتنے مطلب کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کی ہوں گی, اور وہ جو ہے کیا کیفیت ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اس کے زیادہ ڈیٹیلز ہم کو جو ہے قرآن اور حدیث سے نہیں ملتے, پر کچھ چیزیں ملتی ہے, تو ہمارے بیونڈ امیجنیشن وہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر دیکھیے کہ اس سے مراد جو مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے 2 3 4 جو پر کا جو ذکر کیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی طاقت, یعنی کہ جس کو اللہ تعالیٰ جتنی طاقت دیے ہوئے ہیں, یا پھر جس کو جتنی ریسپانسبلٹی دیے ہوئے ہیں اتنی ان کو طاقت دیے ہوئے ہیں, یعنی کہ اتنے ان کو پر دیے ہوئے ہیں. جبرائیل علیہ السلام کی بہت زیادہ بڑی ریسپانسبلٹی ہے, تو ان کو اللہ تعالیٰ نے 600 پر دیے ہوئے ہیں. کسی کو تھوڑے کم ہے, کسی کو جو ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہوں گے یا جو بھی ہے. تو جبرائیل علیہ السلام کا حد تک ہم کو معلوم ہوتا ہے, اس کے علاوہ ہم کو نہیں معلوم ہے. تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ آیت سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ 2 بھی پر ہے, یعنی کہ ایک جگہ 600 پر ہے, ایک جگہ 2 پر ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ الگ الگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, اور ان کی ذمہ داری کے حساب سے جتنی ضرورت ہے, ریسپانسبلٹی کے حساب سے اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عطا کیا. جیسا فار ایگزامپل جیسا ایک گاڑی ہے, اس کو 2 ٹائرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر اس کی اپنی سپیڈ ہوتی ہے, اس کا اپنا جو ہے بوجھ انہیں اٹھا سکتی. کسی کو جو ہے 4 ٹائرز ہوتے ہیں, کسی کو جو ہے جیسا ٹرین ہے اس کو بہت زیادہ. تو اب مال گاڑی آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ وہ لگیج اپنے ساتھ جو ہے کیری کرتی ہے. تو اتنا جیسا یا پھر جو ہے
टायर ले लो या फिर आप इंजन्स भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसा कार्स में होते ना, 1 इंजन की, 2 इंजन, 6 इंजन, 8 इंजन की जो होती है, तो जितना तो उसके हिसाब से उसका पावर होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे कि अल्लाह ताला ने अलग अलग जो है अपने फरिश्तों में तखलीफ की है। अब देखिए कि जो अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं, जब से अल्लाह ताला ने उनको बनाया है, जब से जो वो अल्लाह ताला हुक्म देते हैं, अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाते हैं कि जो हम उनको हुक्म देते हैं वो उसको बजा लाते हैं। यानी कि उनके पास एक तो ऑप्शन नहीं है उसको मानो या ना मानो, और दूसरा वो मुसलसिल अल्लाह ताला की इताअत में झुके हुए हैं। और फिर एक हदीस में आता है, मफहूम बता रही हूँ मैं, कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा इकराम से पूछा कि क्या तुमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम से थोड़ा सा एक अलग जो है जैसा चौंकते ना, उस तरीके से आपने अमल किया, और उसके बाद फरिश्तों से पूछे, सॉरी साहबा से पूछे कि क्या तुम लोगों ने कोई चरचराने वाली आवाज सुनी है? तो साहबा ने नफी में जवाब दिया कि नहीं अल्लाह के रसूल, हम तो कोई आवाज नहीं सुने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे आसमान से जो है चरचराने की आवाज आ रही है, क्योंकि आसमान पूरा भरा हुआ है फरिश्तों से, एक जो है यानी कि कदम रखने के लिए या एक सजदा करने के लिए जो है जगह नहीं है, इतना ज्यादा आसमान जो है अल्लाह ताला के फरिश्तों से भरा हुआ है। तो सोचिए कि अल्लाह ताला की क्या पावर है, क्या यानी कि कायनात है अल्लाह ताला की, जो हमारे आंखों से ओझल है, और वो पूरे मुसलसिल अल्लाह की इताअत कर रहे हैं। तो एक तो इससे जो है अल्लाह ताला की कुदरत समझ में आती है, अल्लाह की क्रिएशन समझ में आती है, अल्लाह की पावर समझ में आती, और दूसरा ये है कि अल्लाह ताला कितने गनी है। यानी कि तुम एक इंसान, हकीर इंसान, तुम अल्लाह ताला की जो है शुक्र करने या नाशुक्री करने के अल्लाह ताला मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला तारीफ, अल्हम्द है अल्लाह के लिए, तारीफ है अल्लाह ताला के लिए। पूरे फरिश्ते अल्लाह की तारीफ में जो है नहनु नुसब्बिहु व नुक़द्दिसु लक, जो आता है सूरह बकरा में, कि हम जो है आपकी जो है हमद के साथ, हमद के लिए, तारीफ के लिए और तकदीस के लिए हम हैं अल्लाह ताला, हम बयान कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पर इससे हमको अंदाजा होता है कि अल्लाह ताला की क्या मखलूक, अल्लाह ताला की क्रिएशन है। और हमको हदीसों में जो है कई फरिश्तों के नाम, मुनकिर नकीर के, किरामन कातिबीन के, और फिर मुहाफिज फरिश्ते, जन्नत के, जहन्नुम के जो है दारोगा, और फिर अल्लाह ताला के हामिलीन अर्श, जो अल्लाह ताला का अर्श उठाए हुए हैं। इतने जो है हमको उसकी टाइप्स भी मालूम मिलती है हमको कुछ कुछ, और कई तो हमको जो है मालूम भी नहीं है। वो अपनी मखलूक की साख्त, वो अपनी मखलूक की साख्त में जिसे चाहता है इजाफा करता है, जैसे चाहता है इजाफा करता है। यानी कि जितने चाहे वो 2-2, 3-3, 4-4 पर में जितना चाहे अल्लाह ताला इजाफा कर सकता है। अल्लाह ताला यानी कि बिल्कुल अल्लाह के लिए आसान है, यकीनन वो अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है। अल्लाह जिस रहमत का अल्लाह ताला जिस पर रहमत का दरवाजा भी लोगों के लिए खोल दे, उसे कोई रोकने वाला नहीं है, और जिसे वो बंद कर दे, उसे अल्लाह ताला के बाद फिर कौन दूसरा खोलने वाला है। वो जबरदस्त है और हकीम है। अब देखिए कि ये सूरह फातिर की आयत नंबर 2 जो है बहुत ही हाईलाइटिंग आयत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आयत है। अगर ये आयत के ऊपर एक मोमिन बंदे को जो है यकीन हो जाए ना, एक मोमिन बंदे को यकीन हो जाए, तो फिर उसके जिंदगी में गम की, परेशानी की, डिप्रेशन, एंजाइटी, नाउम्मीदी, ये तमाम चीजें खत्म हो जाती है उसकी जिंदगी से, क्योंकि ये इतनी ज्यादा अल्लाह ताला की तरफ से उम्मीद की, अल्लाह की तरफ दुआओं के लिए नजर उठाने की, हाथ उठाने की इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी आयत है कि इसके अंदर अल्लाह ताला क्या बता रहे कि वो अल्लाह ताला जिस पर अल्लाह ताला जो है अपने रहमत का दरवाजा खोल दे, उसे रोकने वाला कोई नहीं है। यानी कि अल्लाह ताला बता रहे कि अल्लाह के हाथ में है रहमत के दरवाजे, वो अगर खोल दे तो कौन कौन रोक सकता। अब आप एक इमेजिन करिए कि अगर अल्लाह ताला जो है बारिश के दरवाजे खोल दे, तो क्या दुनिया की कोई ताकत है जो बारिश को रोक सकती? नहीं रोक सकती। और अगर अल्लाह ताला बारिश रोक दे, तो पूरी दुनिया की ताकत अगर मिल जाए तो बारिश को जो है नहीं ला सकती। अगर अल्लाह ताला फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ताला हवा को रोक दे। अब आप देखिए कि बाज वक्त जो है हम बोलते हैं ना कि वाह क्या खफस कैसा महसूस हो रहा, एकदम से जो है हवा भी नहीं चल रही, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा। आप पूरी दुनिया भी मिलके जो है कोई मेहनत कर ले, फूंके मार ले, पत्ते को भी जो है वो नहीं हिला सकते। यानी कि हवा जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते अगर अल्लाह ताला हवा रोक ले। और अगर अल्लाह ताला हवाएं चला दे, आंधी चला दे,
تو کوئی دنیا کی طاقت جو ہے وہ آندھی کو روک سکتی؟ آپ دیکھیے کہ جیسا جو ہے بہت زیادہ جو ہے طوفان آ جاتا، یا پھر صرف کیا ہے کہ یعنی کہ فور کاسٹ یہ ہوتا کہ بھئی طوفان آنے والا ہے، بارش آنے والی ہے، آندھی چلنے والی ہے، پر کوئی اس کو روکنے کی طاقت رکھتا ہے پوری دنیا میں؟ آج دنیا اتنی ترقی کر لی ہے، اتنے جو ہے چاند پر جا کر پہنچ گئی ہے، آج دنیا کی کوئی طاقت وہ آندھی کو، وہ بارش کو روکنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اب وہ ایگزامپل سے اب آپ یہ اب سمجھنا ہے آپ کو کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے دروازے کھول دے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ پھر ہم جو ہے دنیا میں ہم کو بالکل بے فکر ہو جانا ہے، ہم کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہائے ہائے وہ ہمارا جو ہے حاسد ہے، انہوں میرے سے جلتے بہت زیادہ، ہمارے تو پیچھے حاسدیں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے کو کون جادو کرا دے رہے کی، کون ہمارا جو ہے رزق بند کرا دے رہے کی، وہ جو ہے بندش کرا دے رہے۔ بندش ٹائپ کی کوئی چیز جو ہے، یعنی کہ دیکھیے کہ ایک ہے کہ جادو ایگزسٹ کرتا ہے، حقیقت ہے اس کی، پر یہاں پر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہم کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی چیز کا رحمت کا دروازہ کھولا ہوا ہے آپ کے اوپر، تو کوئی دنیا کی طاقت تمہارے آپ کے اوپر جو ہے رحمت کے دروازے بند نہیں کر سکتی، کوئی رزق نہیں بند کر سکتا، کوئی آپ کی جو ہے یعنی کہ خوشیاں آپ کی جو ہے کوئی نہیں روک سکتا، آپ سے حسد کوئی نہیں کر سکتا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ روک لے، وما یمسک، اللہ تعالیٰ اگر روک لیے، فلا مرسل لہ، کہ پھر کوئی جو ہے پھر اس کو یعنی کہ عطا کرنے والا نہیں ہے، پھر اس کو کوئی دینے والا نہیں، پھر اس کو کوئی برسانے والا نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو روک لے۔ تو یہ عقیدہ ہمارا بالکل کلیئر کٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ عقیدہ آ گیا ہمارے ذہن میں تو پھر ہمارے کو جو ہے ہائے ہائے بول کے جو ہاتھاں چھوڑ کر ڈپریشن میں، انگزائٹی میں، پریشانیوں میں پلس کھا کھا کر اپنے آپ کو سکون دیتے ہیں، پلس کھا کھا کر سوتے ہیں کہ کیا ہو جائے گا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، پریشانی، مشکلیں، اور پھر جو ہے ٹینشن، ساری چیزیں اپنے اوپر سر پر اوڑھ لیے۔ یہ انسان بے فکر ہو جانا چاہیے۔ انسان جب صبح اٹھے تو یہ دعا پڑھ لے اور بے فکر ہو جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ دینے والا ہے تو کوئی نہیں روک سکتا، اور اللہ روکنے والا ہے تو کوئی نہیں دے سکتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کتنی پیاری دعا جو ہے ہم کو سکھائی ہے نا، کہ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھتے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد اللہم لا مانع لما اعطیت، اگر اللہ تعالیٰ اگر آپ جو ہے کوئی چیز روک لے تو کوئی ہی دینے والا نہیں ہے، ولا معطی لما منعت، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ اگر کوئی چیز عطا کر دیے تو پھر کوئی کیا ہے، روکنے والا نہیں ہے۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ اللہ تعالیٰ تیرے ذات کے علاوہ کوئی چیز جو ہے ہم کو نفع پہنچانے والی نہیں ہے۔ تو یہ والی دعا ہم کو جو ہے چوتھا کلمہ پڑھنے کے بعد یہ والی جو ہے دعا ہم کو پڑھنے کا ہے: اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، طویل دعا ہے، طویل دعا کا آخری کا حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا جو ہے رکوع میں بھی جو ہے سر اٹھاتے تو یہ کلمات جو ہے رکوع سے سر اٹھاتے تو پھر یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، یعنی کہ سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد کے بعد جو ہے طویل دعا ہے، اور اس کا ایک آخری کا حصہ یہ والی سیم جو ہے ابھی جو دعا میں آپ کے سامنے پڑھی وہ دعا ہے۔ تو ہم بھی جو ہے یہ اگر روز ہم یہ دعا ایک شعوری طور پہ ہم پڑھتے ہیں، یہ دعا کئی لوگوں کو یاد بھی ہوں گی، کئی لوگ جو ہے ہم پڑھتے ہیں سالوں سے پڑھتے آ رہے، پر کیا ہے کہ ہم شعوری طور پہ نہیں پڑھتے نا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ دے دے تو ہم جو ہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ یہ اگر آ گیا تو پھر دیکھیے کہ جب ایک انسان کو یہ تصور آ گیا تو ایک تو انہیں کیا ہے، بے فکر ہو جاتا تمام دنیا والوں کے شر سے، تمام دنیا والے نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، صرف اللہ کی ذات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پورے کا پورا توکل بھروسہ اس کے کس کے اوپر آ جاتا، اللہ کے اوپر آ جاتا۔ تیسرا کیا ہے کہ وہ دعا کے اوپر رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، دعا کے لیے رجوع کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شک تو دینے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمتوں کے دروازے میرے لیے کھول دے، یا فتاح بول کے ہم دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کیا ہے، فتاح، الفتاح ہے، اللہ تعالیٰ کھولنے والا ہے، رحمتوں کے دروازے کھولنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ رحمتوں کے دروازے کھولنے والے، ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے امید آ جاتی ہے،
اللہ تعالیٰ کے اوپر امید آ جاتی ہے، یعنی کہ عقیدے کو بالکل یہ ایک آیت جو ہے بالکل سیٹ رائٹ کر دیتی، اور پھر کیا ہے انسان تمام دنیا سے بے نیاز ہو جاتا، دنیا والوں سے جو ہے اس کا ڈر، خوف، پریشانی، یعنی کہ کوئی پیر بابا کے پاس جا کر کوئی جھاڑ پھونک کرا کر ہم کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، کوئی بڑی سے بڑی اتھارٹی کے پاس جا کر ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کوئی بڑا سے بڑا جو ہے پولیٹیشین رہو، عہدے دار رہو، دنیا میں جو ہے کتنے مال اور دولت رکھنے والا رہو، طاقت اور جاہ رکھنے والا رہو، یا پھر جو ہے یہ ٹونے ٹوٹ کے تمام یہ جو چیزیں ہیں، یہ کوئی چیز ہم کو جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ یقین ہمارا، یہ عقیدہ ہم کو یہ آیت کے ذریعے سے درست کر لینے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بول رہے کہ وہی وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی زبردست اتھارٹی والا ہے اور حکیم حکمت والا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے تو کتنا اس کے لیے بہتر ہے، اور کس سے کیا روکنا ہے اور کتنا روکنا ہے اور اس کے لیے کیا بہتر ہے۔ جب پریویس سورے میں بھی ہم لوگ پڑھے نا کہ اللہ تعالیٰ رزق جس کو چاہتے ہیں زیادہ دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں نپا تلا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے فیصلے کیا ہے، الحکیم ہے، وہ پرفیکٹ فیصلے کرنے والا ہے، اور سبحان ہے، وہ تمام عیب اور نقص اور غلط فیصلوں سے جو ہے وہ پاک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی چیز چھین لے، یعنی کہ کوئی نقصان بھی ہو جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے کہ یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ لوگوں، تم پر اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہے انہیں یاد رکھو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر جو ہے کس کی طرف دعوت دے رہے ہیں؟ شکر کرنے کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اذکرو، یاد کرو۔ یاد کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ذکر کرو، یا پھر جو ہے احسان کا احساس کرو تم، اور پھر جو ہے اس کا لوگوں کے سامنے ذکر کرو کہ اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ یا ایھا الناس، اے لوگو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرو۔ کس اعتبار میں؟ شکر کے اعتبار میں، لوگوں کے سامنے اس کا جو ہے اظہار کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ دیکھیے کہ یہ بھی جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ شکر میں کیا ہے کہ جب انسان شکر گزار بندہ بنتا ہے تو اس کے اندر سے تکبر چلے جاتا، کیونکہ اس کے اندر جو ہے اس کو یہ اگر احساس ہے کہ ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے، یہ تو میرے رب کی طرف سے ہے، تو پھر انہیں یہ جو ہے اس کی زبان سے پھر نہیں نکلتا کہ میری سوچ، میرا آئیڈیا، میری محنت، میری جو ہے صلاحیت اور میری جو ہے وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے، پھر انہیں نہیں بول سکتا۔ اور اگر ایک انسان جو ہے اللہ کا شکر گزار نہیں ہے تو پھر اس کے اندر جو ہے کیا آ جاتا ہے؟ تکبر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر انہیں یہ بولتا کہ انا خیر منہ، کہ میں جو ہے سب سے بہتر ہوں، میں تو تم سے، ان سے، ان سے، سب سے جو ہے مچ بہتر ہوں۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ کے احسانات کو یاد رکھو اور پھر اس کا شکر ادا کرو۔ یاد رکھو کا مطلب کیا ہے؟ شکر ادا کرو۔ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ اب یہاں پر سوالات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ان سے جو ہے جھنجھوڑ رہے ہیں، ان کو جو ہے پوچھ رہے ہیں کہ سوچ کے دیکھو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے جو زمین اور آسمان میں تم کو رزق دینے والا ہے؟ زمین سے، آسمانوں سے کیا رزق برس رہا؟ پانی سے رزق برس رہا، بارش کے ذریعے سے رزق برس رہا، اور دنیا سے اسی کے ذریعے سے جو ہے اللہ تعالیٰ چیزیں عطا کرے۔ کوئی اور بھی ہے؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں۔ آخر تم کہاں سے دھوکہ پھر کھا رہے ہو؟ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پھر کہاں سے تم دھوکے میں پڑے ہوئے ہو؟ کیوں تم کو یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ یعنی کہ محبت سے ان لوگوں کو بتا رہے ہیں، محبت سے ان لوگوں کو جو ہے سمجھا رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اگر ان لوگ یعنی کہ عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو نہیں کرو، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق پڑتا؟ پر آپ دیکھیے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے سمجھا رہے، الگ الگ طریقے سے ان کو بتا رہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے سے اپنے محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائے، چاہتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے، تو اللہ تعالیٰ الگ الگ انداز میں جو ہے اس کو سمجھاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بتا رہے پھر فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کتنی اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور تڑپ ہم کو جو ہے محسوس ہو رہی نا، پھر کہاں پر تم جو ہے پھرے چلے جا رہے؟ کیوں؟ کیا بات ہے جس کی وجہ سے جو ہے تم کو دھوکا پڑا ہوا ہے؟ اب اگر اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، اور سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ یعنی کہ اب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے
کہ بہت زیادہ اب دعوت نہیں تھی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینا شروع کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میرے کو تو لوگ اتنی محبت کرتے ہیں, میرے کو تو امین کہتے ہیں, صادق کہتے ہیں, میرے پاس لا کر امانتیں رکھتے ہیں, میرے سے فیصلے کرواتے ہیں اپنے پاس, اور میرے اوپر جو ہے بھروسہ کرتے ہیں. تو میں جب ان کو یہ باتیں بتاؤں گا, جب دعوت دوں گا, تو وہ لوگ میری بات مانیں گے, وہ لوگ جو ہے اسی طریقے سے مجھ سے محبت اور عزت کریں گے. اب دیکھیے کہ اگر آپ جو ہے سب کے فیوریٹ ہیں اور پھر سب آپ کی عزت کرتے ہیں, تو آپ وہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. پر جیسے ہم جو ہے حق کی بات بتانا شروع کرتے ہیں, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حق کی بات بتانا شروع کرے تو سارے مخالف ہو گئے. تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ ایک فطری چیز ہے نا, کہ یہ چیز ہرٹ نہیں کرتی. آپ کے اتنے یعنی کہ محبت اور چاہنے والے لوگ ایک دم سے آپ کے خلاف ہو جائیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز جو ہے بہت ستانے لگی اور بہت ہرٹ کرنے لگی. اللہ تعالیٰ یہاں پر ہر آیت کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد سے آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی پیار سے جو ہے تسلی دیتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے تسلی دے رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سے پہلے بھی نبی انبیاء جتنے بھی آئے ان کو بھی جو ہے کیا ہے جھٹلایا گیا, ان کو بھی جو ہے یعنی کہ کیا بولتے انکار کر دیا گیا. اب دیکھیے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے, عیسیٰ علیہ السلام تو کیا تھے, یعنی کہ مردوں کو زندہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ڈیفینیٹلی اللہ کے اذن سے ہی انہوں زندہ کرتے تھے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بہت ہی بڑا جو ہے معجزہ تھا. پر آپ سوچ کے دیکھیے کہ اتنا بڑا معجزہ دکھانے کے باوجود بھی وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نہیں مانے. تو پھر اب آپ سوچئے کہ کس طریقے سے انہوں جو ہے یعنی کہ ایک سیکنڈ اوکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے کہ پھر تم کو اگر انہوں نہیں مان رہے تو پھر اتنا جو ہے اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں اور سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں. لوگوں اللہ تعالیٰ کا وعدہ یقیناً برحق ہے. کون سا وعدہ ہے یہ؟ آخرت کا وعدہ. لوگوں آخرت کا وعدہ اللہ کی طرف سے برحق ہے, لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکے میں دھوکا دے. تو اب دیکھیے کہ یہ آیت اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا کہ نہ دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈالے نہ دھوکے باز. اب دیکھیے دنیا کی زندگی کیسا دھوکے میں ڈالتی ہے انسان کو, کہ انسان جو ہے یا تو دنیا پرستی کو, دنیا کی ہی زندگی کو جو ہے اپنا مقصد بنا لیتا ہے, ٹھیک ہے, یا پھر دوسرا کیا ہے کہ بے مقصد کی زندگی گزارتا ہے. کیا گزار رہے ہیں دن اور رات, کیا حساب سے گزار رہے ہیں, کچھ بھی نہیں, کوئی مقصد نہیں, بس صبح ہو رہی شام ہو رہی, کھانا چل رہا پینا چل رہا, سو جا رہے ہیں اٹھ رہے ہیں پکا رہے ہیں کھا رہے ہیں, اور پھر جو ہے بچے اور پھر شوہر اور گھر اور پھر کالج پڑھائی ایگزامس, بس بغیر کوئی جو ہے مقصد کے زندگی چلی جا رہی ہے. اور پھر ایک وقت آئے گا زندگی جو ہے ختم ہو جائے گی, نہ پھر یہ جو ہے گھر, نہ یہ رشتہ دار, نہ پھر یہ ڈگریز, نہ پھر یہ پڑھائی, نہ پھر یہ دنیا کی ذمہ داریاں, یہ کوئی چیز خبر میں ہمارے ساتھ نہیں آنے والی ہے. اور یہ دنیا کی زندگی کیا کرا اس کو دھوکے میں ڈالے رکھی. یہ دنیاوی زندگی, یہ دنیاوی مصروفیات, یہ دنیاوی جو ہے کام کاج انسان کو کیا کری دھوکے میں. تو یہاں پر 2 ڈسپشنز کا جو ہے ذکر ہے. ایک ڈسپشن کیا ہے کہ انسان کو جو ہے دنیا ہے, ایک سب سے بڑا جو ہے ڈسپشن کیا ہے, دھوکا کیا ہے, دنیا کی زندگی خود ایک دھوکا ہے. دوسرا آگے آ رہا اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ اور بڑا دھوکے باز, سب سے بڑا, یعنی کہ یہ دنیا سے بھی بڑا ایک اور ایک دھوکے باز ہے. وہ کون ہے؟ ابلیس. وہ کون ہے؟ شیطان. وہ شیطان کے چیلے, یہ سب جو ہے تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. اب دیکھیے کہ وہ جو آتا نا ایک جو ڈسکرپشن آتا کہ انسان جو ہے اب شیر اس کے پیچھے رہتا, تو وہ شیر سے بچنے کے لیے جو ہے, یعنی کہ دنیا کی مثال جو بہت ہی خوبصورتی سے دی گئی نا ہمارے جو بزرگ ہے, تو کیا بتائے کہ ایک انسان جو ہے شیر سے بچنے کے لیے وہ بھاگتا ہے, اور بھاگنے کے بعد کیا کرتا ہے, وہ گڑھے میں ایک دم سے گرتے رہتا, تو پھر وہ جھاڑ کی جو ہے ایک یعنی کہ برانچ کو پکڑ لے کر وہ گڑھے میں جو ہے لٹکتے رہتا. تو اب سامنے دیکھے تو شیر ہے, نیچے دیکھے تو گڑھا ہے, ٹھیک ہے, پر اتنے میں انہیں دیکھتا ہے کہ جو ہے وہ جو یعنی کہ وہاں پر جو شہد کی مکھیاں ہیں وہ بہت ہی اچھا جو ہے اس کا شہد کا چھتا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے وہاں سے اس کا شہد ٹپکنا شروع ہوتا ہے, تو وہ شہد کو
چاٹتا ہے تو اس کے بعد وہ شہد کی مٹھاس میں ایسا گم ہو جاتا کہ پھر وہ بھول جاتا، جبکہ اس کی جو ڈنڈی ہے جس کے اوپر وہ لٹک رہا، یا پھر وہ جو رسی ہے جس کی بنا پر وہ لٹک رہا، اس کو جو ہے 2 چوہے، ایک کالا اور ایک وائٹ، جو ہے مسلسل کتر رہے ہیں۔ تو یعنی کہ اب نیچے جب دیکھا گڑھا ہے تو نیچے گڑھے میں بڑا سانپ بھی جو ہے، اژدہا بھی بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہر جگہ سے انہیں یعنی کہ موت اس کے قریب ہے، شیر ہے، شہد کی مکھیاں ہیں، اور پھر جو ہے وہ رسی بھی جو ہے اس کی دن رات کاٹی جا رہی ہے، یعنی کہ کالا اور سفید جو کیا بولتے چوہے ہیں، اس کو دن اور رات سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو وہ جو ہے مسلسل اس کی زندگی کیا ہے، ختم ہوتے جا رہی ہے، اور وہ موت کے منہ میں گڑھے میں گرنے والا ہے، پر کیونکہ وہ صرف جو ہے جب ہنی چکھتا ہے، جب شہد چکھتا ہے، تو وہ اس کی مٹھاس میں ایسا مشغول ہو جاتا ہے کہ تمام چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کی مثال ہے، یعنی کہ دنیا کی مثال، دنیا کی رنگینیوں میں ہم اتنا اپنے آپ کو مصروف کر لیتے ہیں کہ ہم تمام چیزوں کو جو ہے بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ دیکھو دنیا کی زندگی جو ہے تم کو دھوکے میں نہیں ڈالے، یعنی کہ دنیا میں رہنا ہے تم کو، پر کیسا رہنے کا ہے، جیسا ایک مسافر ہے، یعنی کہ تم کو مقصد آخرت بنانا ہے۔ دنیا میں پڑھائی ہے، امپورٹنٹ ہے، پڑھنا ضروری ہے، علم حاصل کرنا ضروری ہے، پر مقصد کیا ہونے کا ہے کہ یہ علم حاصل کر کے آپ جو ہے اسٹیبلٹی لائیں، آپ جو ہے یعنی کہ دین کو پہنچائے۔ اب دیکھیے کہ آج آپ کے آپ اور ہم جو ہے کنیکٹڈ ہے، آج جو ہے یہاں پر پریزنٹیشن سامنے آپ کو اسکرین پر جو ہے نظر آ رہا، یہ تمام کس سے حاصل ہوئی؟ یہ تعلیمات سے حاصل ہوئی۔ انسان ایجوکیشن حاصل کرا تو انسان جو ہے دین کا کام بھی بہت ہی خوبصورت انداز میں، بہترین سے بہترین انداز میں جو ہے ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے دین کو پھیلا سکتا۔ تو یہ ایجوکیشن سے آتا۔ تو ایجوکیشن بھی ضروری ہے، انسان کو جو ہے دنیا میں رہنے کے لیے جو ہے جینا ضروری ہے، شادی ضروری ہے، کھانا پینا ضروری ہے، سب چیزیں، پر اس کو کتنا رکھنا ہے، دین کے اوپر نہیں آنا بات۔ یہ پہلے پرائرٹی ہماری دین ہونا چاہیے، دین کے بعد جو ہے پھر ہماری جو ہے دنیا آئے گی۔ یہ نہیں کہ بھئی دنیا پہلے کر لیں گے، سارے چیزیں کر لیں گے، اس کے بعد اگر وقت ملا تو جب دین کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آیت نمبر ہماری 5 چل رہی ہے، اور پھر اب اس کے بعد ہم لوگ 6 کریں گے۔ تو پہلے جو ہے دین آئے گا، پھر اس کے بعد جو ہے ہماری دنیا آئے گی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، کہ اور تم کو جو ہے بڑا جو دھوکے باز ہے وہ تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ اب یہاں پر جو ہے یغرنک، کہ کون ہے دھوکے باز؟ وہ شیطان ہے۔ اب شیطان انسان کو کیسا دھوکے میں ڈالتا ہے؟ ایک تو چیلنج کر کے آیا ہے، یہ آپ کو اور مجھے معلوم ہے کہ شیطان کیا ہے، چیلنج کر کے آیا ہوا ہے کہ میں انسانوں کو بہکاؤں گا، ہر قسم سے بہکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، سامنے سے، ہر طریقے سے جو ہے اس کو میں بہکاؤں گا اور اس کو گمراہ کروں گا۔ تو اب دیکھیے کہ شیطان کی ٹولیاں مسلسل اس دن سے آج تک مسلسل لگی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو قیامت کے دن تک جو ہے مہلت دیے ہوئے ہیں۔ تو وہ کس طریقے سے بہکاتا ہے، الگ الگ انداز میں۔ ایک تو جو ہے کیا کر کے کہ تم بڑے نیک ہو، یعنی کہ اگر انسان جو ہے نیک ہے، جیسا ہم جو ہے قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، رائٹ، تو پہلے ہم نیک کی بات کر لیں گے۔ تو ہم جو ہے قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں، نیک سمجھنا شروع کر دیتے۔ میں تو روز جو ہے قرآن پڑھتی ہوں، میں تو روز جو ہے قرآن کا جو ہے درس سناتی ہوں یا سنتی ہوں، اور قرآن سے میں جو ہے حفظ بھی کر رہی ہوں، میں تو اتنی نیک ہوں، میں تو اچھی ہوں۔ چلتا بھائی تھوڑا بہت کبھی گناہ ہو گیا تو اوکے ہے، نو پرابلم ہے۔ تو پہلے جو ہے شیطان کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو نیک بناتا ہے، دوسروں کو جو ہے حقیر بناتا ہے، یا پھر کیا ہے کہ گناہوں کی جب اب نیکی کی جب بات آ رہی تو ہم کو نیکی کو بڑا پھلا پھلا کر بتاتا ہے، ٹھیک ہے، ہم جو ہے بڑے پھولنے لگتے ہیں، تکبر آنے لگتا ہے، ریاکاری آنے لگتی ہے، شو آف آنے لگتا ہے، اور پھر دوسرا کیا ہے کہ اپنے کو اپنے نیکیاں بہت زیادہ دکھتے، دوسروں کی نیکیاں کیا ہے کم دکھتے، اور جب گناہ کی باری آتی تو گناہ ہمارے بہت چھوٹے چھوٹے دکھتے، اور سامنے والوں کے گناہ جو ہے، سامنے والوں کے گناہ بہت بڑے بڑے نظر آتے۔ تو اس طریقے سے انہیں جو ہے اس کا ایک اور ایک پیترا یہ کرتا ہے۔ یا پھر دوسرا جو ہے برائی کو جو ہے نیکی کا رنگ چڑھاتا ہے، یعنی کہ غلط کام ہے، برے کام ہے، تو اس کو جو ہے نیکی کا رنگ چڑھاتا ہے۔ اب اس میں جو ہے اگزامپل بدعتیں آپ لے سکتے کہ جو ہے بدعتوں میں آپ کو جو ہے ہم کو جو ہے ملوث کرتا ہے کہ جو گناہ کے کام ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے ہیں، جو سنت کے خلاف ہے، تو وہ چیزوں کو کیا بناتا ہے، نیکی بناتا ہے۔ فلاں رات جاگ لو اتنا اجر مل جائے گا، فلاں روزہ رکھ لو اتنا اجر مل جائے گا، فلاں سورہ پڑھ لو اتنا اجر مل جائے گا، فلاں تسبیحات پڑھ لو، ذکر کر لو، اور وہ نماز پڑھ لو، وہ اتنے رکعتیں پڑھ لو، وہ اتنی جو ہے تسبیحات کر لو، تو تم کو جو ہے بہت نیکیاں مل جائیں گے۔ پر کیا ہے کہ مسئلہ کیا ہے کہ
भाई रात में जो है इबादत करने का क्या मसला है, कोई नहीं है मसला, रोजा रखने का कोई मसला नहीं है, पर उसके ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर होना था ना, मोहर होना जरूरी था, और वो मोहर नहीं रही, और वो मोहर नहीं रहने की वजह से वो सुन्नत जाकर बिद्दत बन गई। और शैतान जो है वो नहीं बताता, बल्कि ये बताता है कि भाई गलत क्या कर रहे, तुम तो जो है अच्छा काम कर रहे, तुम तो नमाज़ी पढ़ रहे ना, तुम तो जो है जिक्र ही कर रहे, तुम तो जो है अच्छा काम कर रहे, तुम तो कुरान जो है पढ़ रहे, तुम तो इनफैक्ट तुम तो जो है 1100 बार पढ़े, 1,25,000 बार पढ़े, तुम तो जो है बड़ी अच्छी जो है मजलिसें सजा रहे, तो ये तो बहुत अच्छा काम है। तो उन्हें क्या करता है, गुनाह के काम को, या फिर जो है अल्लाह ताला की नाफरमानी के काम को जो है, या फिर बिदतों को जो है उन्हें नेकी बनाकर जो है बताता है। या फिर तीसरा क्या करता है कि अल्लाह ताला के बारे में जो है झूठा तसव्वुर दिलाता है। अल्लाह ताला तो बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह ताला तो माफ करने वाला है, अरे वो 70 माओं से बढ़ के मोहब्बत करने वाला क्या तुमको सजा देगा? क्या एक माँ जो है अपने जो है बच्चे को आग में डाल सकती? सोच के देखो, आग में डाल सकती? नहीं डाल सकती। तो अल्लाह ताला तो 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करने वाला है, तो अल्लाह ताला कैसा डालेगा भाई इंसान को जो है जहन्नुम की आग में जो है कैसा डालेगा? ऐसा नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो यानी अगर हम देखेंगे तो कुरान के अंदर फिर क्यों अल्लाह ताला बार बार जहन्नुम का जिक्र किए हुए हैं? अगर अल्लाह ताला जो है वाकई में इस तरीके का ये जो गलत तस्वुर जो शैतान हमारे जहन में डाला हुआ है, अगर वो सच होता, तो देखिए कि जहां पर हमको अल्लाह ताला से डरना है वहां पर अल्लाह से उम्मीद भी रखना है, और जहां पर उम्मीद रखना है वहां पर अल्लाह से डरना भी है। और अल्लाह ताला की जहां पर सिफत गफूर है, तो फिर हमको जो है अल्लाह ताला की तरफ रुजू भी होने का है। पर दूसरा जो है अल्लाह ताला ज़ुंतिकाम भी है, अल्लाह ताला इंतकाम लेना वाला भी है, तो फिर वहां पर अल्लाह से डरना भी है। तो ये दोनों के दरमियान, डर के और उम्मीद के दरमियान हमारा ईमान होना चाहिए। ये नहीं कि अल्लाह ताला के बारे में जो है झूठे अल्लाह अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, तो लिहाजा गुनाह पे गुनाह करते जाओ, अल्लाह ताला जो है माफ करते जाएगा। तो फिर उसके अलावा क्या है कि क्या करता है कि भाई ये भी जो है इंसान को जो है जहन में डालता है कि अभी अभी क्या है कि तुम जो है अभी तो बड़ी जिंदगी है, अभी तो बहुत ज्यादा जो है चीजें तुम जो है कर सकते हो, तो अभी तो एंजॉय कर लो, अभी तो जिंदगी पड़ी हुई है, जिंदगी जब बाकी रहेंगी तब जो है देखेंगे, जब जो है इबादतें करेंगे। अभी तो यानी कि अल्लाह अल्लाह की उम्र नहीं है, ओल्ड एज में बूढ़े हो जाएंगे तब नेकियां कर लेंगे। तो फिर वो जो है क्या करता है, बुढ़ापे के लिए जो है नेकियों को उठा कर रखता है और कहता है कि अभी अभी कर लो, अभी मजे कर लो, ठीक है। तो या फिर कहता है कि एक ही जिंदगी मिली हुई है, मजे कर लो। तो जो योलो वाला एटीट्यूड है, यानी कि यू लिव ओनली वंस जो एटीट्यूड है, तो वो वाला जो है इंसान को जो है दिमाग में वो डालता है, यू ओनली लिव वंस, ठीक है। तो ये दिमाग में डालता है, तो ये भी जो है शैतान का धोखा है। फिर दूसरा और एक जो है धोखा ये भी इंसान को डालता है कि तुम तो नबी की उम्मती हो, तुम तो जो है नबी की महबूब उम्मती हो, वो तो रात भर जो है उम्मती उम्मती कहते थे, वो तो जो है क़यामत में उम्मती उम्मती कहेंगे और तुमको बचा लेंगे, तुम उनका दामन पकड़कर बच जाओगे, तो लिहाजा तुमको कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए कि क्या हमसे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जो है सहाबा, असहाब, मुहाजिर, अंसार, साबिकुन अव्वलून, बदरी सहाबी, क्या उन लोगों से मोहब्बत नहीं थी? फिर उन लोग क्यों ये भरोसों पर नहीं बैठे कि नबी तो हमको जो है आखिरत में बचा लेंगे, उनका दामन पकड़ कर हम चले जाएंगे? तो वो तो नहीं करे ना भरोसा, वो तो ईमान और अमले साले पर भरोसा करे। अल्लाह ताला बार बार कुरान के अंदर बताता है कि आमनू व अमिलुस सालिहात, ईमान लाना है और अमले सालेह करना है, तब जाकर जो है निजात है। ये नहीं कि नबी की उम्मती है, या फिर अब जब नबी की उम्मती रहकर हमारे लिए कोई बचने का सामान नहीं है, तो फिर बुजुर्गों के जो है यानी कि दामन पकड़कर हम कहाँ से बच सकेंगे? तो ना आखिरत में कोई बुजुर्ग बचा सकेंगे, ना नबी बचा सकेंगे, हाँ जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना हो। अगर अल्लाह ताला उनको इजाजत देंगे तो फिर वो जरूर जो है बचाएंगे, पर सारे इख्तिदार किसके पास? अल्लाह के हाथ में है। सिफारिश क्या है? अल्लाह ताला की तरफ से जो है एक उन लोगों के लिए जो है शर्फ मिलेगा, पर इख्तिदार पूरे का पूरा अल्लाह के हाथ में है। तो शैतान क्या करता है, इंसान को झूठे जो है धोखों में डालता है। अल्लाह ताला बता रहे कि ये तमाम धोखों से बचना है। और दूसरा क्या है कि हम बाज वक्त क्या करते, गुनाह कर लेते और क्या बोलते, अरे क्या है, मैं मजाक कर रही थी, मेरा एक्चुअली जो है मेरा मतलब नहीं था, मैं सोच कर नहीं करी ये काम। या फिर जो है गीबत अगर कर लेते हैं तो क्या बोलते हैं, जो है वो बोली मैं,
کیا اپنے سے کچھ غلط بات بولی، جو ہے وہ فیکٹ جو ہے میں بیان کروں. اب سچائی تو کڑویچ دکھتی. تو کیا کرتا ہے انسان کو شیطان جو ہے ایسے بھی دھوکوں میں ڈالتا ہے کہ میں تو کھری کھری بات سنانے والی ہوں، میں تو صاف دل کی ہوں، صاف گو ہوں، میں جو اندر ہوں میں باہر ہوں، جو باہر ہوں میں اندر ہوں، میں تو بالکل جو ہے سیدھی سیدھی بات کرتی ہوں. دیکھو تو سیدھی سیدھی بات میں غیبت بھی ہو رہی، سیدھی بات میں بہتان بھی ہو رہا، سیدھی بات میں ہرٹ بھی کر دے رہے، سیدھی بات میں جو ہے ہم لوگوں کو جو ہے کچھ غلط بھی سنا دے رہے، اور پھر ہم یہ سمجھ رہے کہ ہم تو بڑے اچھے ہیں، ہمارا تو مطلب میں تو سیدھی بات کرنے والی ہوں. تو یہ بھی شیطان کا دھوکا ہے. تو یہ تمام دھوکوں سے ہم کو شیطان کے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو شیطان جو بڑا دھوکے باز ہے، تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ کیا بولے، ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا کیا ہے، دشمن ہے. دشمن اللہ تعالیٰ یہاں پر قرآن کے اندر بار بار بتا رہے فاتخذوہ عدوا، لہٰذا تم اس کو دشمن ہی مانو. کیوں اس کو دوست بناتے ہو اے میرے بندو، کیوں دوست بناتے ہو، کیوں اس سے دوستیاں کرتے ہو، کیوں اس کی باتوں میں آتے ہو اور اپنے جو ہے رستے سے گم ہو جاتے ہو. وہ تو چیلنج کر کے آوا ہے، کیا وہ چیلنج کو بھول گئے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کھڑا ہو کر چیلنج کرا، تمہارے رب کے سامنے کھڑا ہو کر وہ چیلنج کرا. کیا پھر بھی ابھی تم جو ہے اس کی بات کو مانو گے؟ کیا پھر بھی تم اس کو ابھی اپنا دوست بناؤ گے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، لہٰذا تم اب اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو. وہ تو اپنے پیروں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے انما یدعو حزبہ، حزب کے بارے میں ہم لوگ پڑھے تھے نا. حزب کا مطلب کیا ہے؟ پارٹی کو کہتے ہیں، گروپ کو کہتے ہیں. وہ اپنے جو ہے پیروں کو، چیلوں کو، اپنے پارٹی کے لوگوں کو اسی لیے بلا رہا ہے کہ اس کو جو ہے اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے، تاکہ سب کو جو ہے جہنم میں ڈال دے. پھر کیا ہم پھر بھی اس کی بات سن کر اپنے آپ کو جہنم میں جو ہے داخل ہونے والوں میں سے بن جائیں گے؟ جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. جو کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، عذاب شدید، سخت عذاب ہے. اور جو ایمان لائے اور جو عمل صالح کرے ان کے لیے لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر کبیر، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اجر جو ہے اجرت سے ہے نا. اجرت کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کو اجرت ملتی ہے، آپ کو پے کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تم جو عمل صالح کرے اس کی وجہ سے تمہارے لیے جو ہے بڑا اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیار کیا گیا ہے. افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا، کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کے برے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہوں اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو. اب دیکھیے کہ اس کی ڈیٹیلز ابھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کیا وہ انسان کے گمراہی کا کوئی ٹھکانہ ہو سکتا ہے جس کے برے اعمال اس کو اچھا کر کے بتا دیے گئے ہوں. یعنی کہ کر رہا انہیں برے، پر شیطان اس کو کیا بتا رہا؟ اچھے، بہت اچھا عمل کر رہے تم بتا رہا. جیسا بدعتیں آ گئی، برائی کی چیزیں آ گئی، اور پھر جو ہے انسان دیکھیے کہ سود کا کاروبار کرتا ہے اور پھر خوب جو ہے چیریٹی کرتا ہے اور سمجھتا کہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے. سود کے کاروبار سے، غلط کمائے ہوئے پیسوں سے جو ہے انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے آپ کو بڑا جو ہے انہیں سخی سمجھ رہا ہے. تو یہ دھوکا ہے، یہ دھوکا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ یہ تو تمام جو ہے دھوکا ہے. تو یعنی کہ اگر دیکھیے کہ ایک انسان جو ہے، اگر ایک انسان گناہ کو گناہ سمجھے تو پھر کیا ہوتا؟ چانسز رہتے کہ وہ توبہ کرے گا، چانسز رہتے کہ وہ پلٹ آئے گا، وہ نادم ہوگا، اللہ تعالیٰ سے معافیا مانگے گا. پر اگر ایک انسان کو تو گناہ ہی نہ نظر آئے، گناہ ہی نہیں نظر آئیں گا، اور انہیں گناہ کو نیکی سمجھ کے کریں گا، تو پھر انہیں کیسا پلٹ سکتا؟ اس کے لیے توبہ کی گنجائش کہاں پر باقی رہتی؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ پھر اس کی تو کوئی گمراہی کا ٹھکانہ نہیں ہے، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ انہیں توبہ بھی نہیں کریں گا نا، کیونکہ اس کو احساس ہی نہیں ہو رہا، اس کو معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ یہ غلط کام ہے.
تو پھر یہاں پر جو ہے ضمیر نہ اس کا ملامت کرے گا نہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا. تو اسی لیے کیا ہے کہ ہم کو اپنے اعمال کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہمارے اعمال ایسے تو نہیں ہے جس کو شیطان مزین کر کے بتا دے رہا اور یہ بول رہا ہے شیطان کہ یہ اچھے عمل ہے، اور پھر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ راہ راست دکھاتا ہے، سیدھا راستے پر لاتا ہے. بس اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواہ مخواہ تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم اور افسوس میں نہ گھلے. اب دیکھیے کہ پھر سے آ گئی تسلی، کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ؟ خواہ مخواہ کے ایسے لوگ جو اپنے گناہ کو جو ہے اچھائی سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور نیکی سمجھ کر جو ہے اڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر، اب ایسے لوگوں کو تو جو ہے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، تو لہٰذا آپ ان کے پیچھے گمراہ لوگوں کے پیچھے اپنی جان خواہ مخواہ کے افسوس میں نہ ڈالے. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت کر رہے اور سمجھ رہے تھے کہ بہت اچھا کام کر رہے، حالانکہ نبی کی مخالفت کر رہے اور سمجھ رہے کہ اچھا کام کر رہے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ان کو چھوڑ دو ان کے حال پر. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہے، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی ہوئی تھی. مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک پیارا سا اگزامپل دے کر بتائے کہ دیکھو کیسا اللہ تعالیٰ پہلے ہوائیں چلاتے ہیں، بادل اٹھاتے ہیں، پھر اس کو جو ہے مردہ زمین کی طرف چلاتے ہیں اور پھر وہ کیسا لہلہا اٹھتی ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ، دیکھو یہ تمام اگزامپلس تمہارے لیے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ تم اس پہ غور کرو. اللہ تعالیٰ ویسے ہی انسانوں کو دوبارہ اٹھائے گا. جو کوئی عزت چاہتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. کیا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے کہ عزت جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اب دیکھیے کہ ایک تو عزت اللہ تعالیٰ کی ہے، دوسرا عزت اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے ہم کو مل سکتی ہے. عزت پوری کی پوری کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اگر وہ عزت والے رب کے سامنے ہم جھکیں گے اور عزت والے رب کا جو ہے معزز کلام ہم لوگوں کو پہنچائیں گے، اس کے کلام کے لیے اپنی جو ہے محنت اور جد و جہد کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں بھی معزز کرے گا، دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا کرے گا. عزت اللہ کی ہے اور عزت اللہ کے ذریعے سے مل سکتی ہے. یعنی کہ عزت اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے اور اسی کے ذریعے سے ہم کو عزت مل سکتی ہے. آج دیکھیے کہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی دین کا کام کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ کیسا عزت کو جو ہے کتنا زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، کیونکہ وہ کام کون سا کر رہے؟ وہ معزز رب کا معزز کلام کو پہنچانے کا جو ہے کام کر رہے ہیں. اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے پاس جو اوپر جاتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ صرف وہ پاکیزہ قول ہے. ایک تو سب سے پاکیزہ قول کیا ہے؟ کلمہ، یعنی کہ کلمہ جو ہے کلمہ طیب. یہاں پر کیا آیت میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھ رہی ہوں، الیہ یصعد الکلیم الطیب، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو چڑھتی ہے وہ کیا ہے؟ کلمہ طیب ہے. والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح اس کو اور مزید اوپر چڑھاتی. یعنی کہ ایک انسان جو ہے اپنی زبان سے کلمہ اچھی بات زبان سے نکالتا ہے. اب سب سے اچھی بات تو جو ہے توحید ہے، سمجھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سب سے بیسٹ بات ہے. اس کے علاوہ کسی کے لیے اچھی بات، اچھی دعا جو زبان سے ہم نکالتے ہیں، تو یا پھر اچھا جو ہے کوئی بھی قول، کسی کو اچھی نصیحت کر دینا، یہ ساری چیزیں جو ہے اچھی چیزیں ہیں جو صرف اور صرف یہ چیزیں اللہ کے پاس جانے والی ہے. پر جو لے کے جانے والی جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ کیا ہے؟ عمل صالح ہے. یعنی کہ زبان سے جو ہے اچھی بات جب جو ہم انسان کہتا ہے، وہ اچھی بات زبان سے نکلنے والی بات اوپر کب جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس، جب اس کا عمل صالح اس کے ساتھ مل جاتا ہے. یعنی کہ اچھی اچھی باتیں کرنا بہت آسان ہے نا، اچھی بات کے ساتھ عمل صالح کریں گے تب وہ اچھی بات اور عمل صالح دونوں مل کر اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے جاتے ہیں، دونوں مل کر جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس چڑھتے ہیں. صرف اچھی بات جو ہے زبان سے نکال دیا، اب ایک انسان جو ہے صرف کلمہ پڑھ لیا اور عمل صالح نہیں کرا، تو پھر وہ کلمہ اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا فائدہ نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ کے پاس وہ کلمہ پھر پہنچے گا نہیں جب تک کہ انہیں اس کو عمل سے بتائے نہیں، ثابت نہیں کرے. تو یہ تو بات ہو گئی کلمے کی.
اس کے علاوہ کیا چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے؟ پاکیزہ قول، ٹھیک ہے، پاکیزہ قول اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ ہمارے جو نیک اعمال ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے یرفعوہ، نیک اعمال، جیسا حدیث میں آتا ہے نا کہ منڈے اور تھرسڈے جو ہے ہمارے نیک اعمال اوپر جاتے ہیں۔ اور پھر کیا اوپر جاتی ہے؟ ہماری روح جو ہے اوپر جاتی ہے، یعنی کہ جو جیسا حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیک روح ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس جو فرشتے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس سے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو لے کر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کا درج جو ہے علیین میں جو ہے ان لوگوں کا درج کرتے ہیں، نام جو ہے وہاں پر لکھا جاتا ہے۔ اور یعنی کہ وہ جنت کا رجسٹر یا جنت کی کتاب ہے یا جو ہے جنت کا جو ہے سمجھے درجہ ہے، وہ وہاں پر ان کا جو ہے یعنی کہ ان کا نام جو ہے وہ لسٹ میں جو ہے اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں۔ اور جو گنہگار روح رہتی ہے، بد روح رہتی ہے، تو وہ آسمانوں کی طرف نہیں جاتی بلکہ زمین کی طرف جو ہے مار کر جو ہے پھینک کر جو ہے مار دی جاتی ہے، تو وہ ساتوں زمین کے نیچے سجین میں جو ہے اس کا درج ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ یہاں پر ہمارے عمل صالح، ہماری روح تمام جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جب چڑھے گی، جب ہمارے جو ہے ساتھ میں اس کے عمل صالح رہے گا۔ تو اب جیسا فار ایگزامپل جیسا لفٹ کا ایگزامپل لے لیجئے، لفٹ کیا ہے؟ اوپر چڑھتی ہے، رائٹ؟ جب آپ کھٹکا دباتے ہیں تو اوپر چڑھتی ہے۔ تو لفٹ کا کام اوپر چڑھنا ہے، ٹھیک ہے، پر اس کے لیے ڈرائیونگ فورس کیا ہے؟ یعنی کہ الیکٹریسٹی ہونا ہے، پاور ہونے کا ہے، اور وہ تار جو ہے اس کے جو لگے ہوئے رہتے وہ ہونے کا ہے، کوئی کنیکشن، تب جا کر جو ہے وہ چیز اوپر جاتی ہے۔ اگر الیکٹریسٹی نہ ہو، کرنٹ ہی نہ ہو، تو پھر کیا وہ اوپر جائے گی؟ کوئی پاور کے بغیر جو ہے کیا وہ اوپر جائے گی؟ تو اسی طریقے سے اچھا کلام بھی جو ہے اللہ کی طرف پہنچے گا، پر جو اس کو لے کے جانے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ اس کے عمل صالح ہے، عمل صالح اس کو جو ہے اوپر لے کے جانے والی ہے۔ تو ہم کو کیا کوشش کرنا ہے کہ ہم خوب جو ہے عمل صالح کریں۔ اچھا، دعا کو کیا چیز اوپر لے کر جاتی ہے؟ دعا کو درود اوپر لے کر جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب انسان دعا کرتا ہے اس کے بعد درود پڑھتا ہے تو وہ جو ہے دعا اس کے لیے جو ہے ڈرائیونگ فورس ہے جو اوپر لے کر جاتی ہے۔ اور جیسا حدیث میں آتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کی یعنی کہ دعا اوپر جاتی ہے، نیک اعمال اوپر جاتے ہیں، روح اوپر جاتی ہے، پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے، جس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، جس کی نیکیاں، نماز کچھ بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو ویسے کون لوگ ہیں؟ ویسے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شخص جو حرام کا مال کھاتا ہے، نہ اس کے اعمال قبول ہوتے ہیں، نہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دوسرا وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہے، وہ شخص کی بھی جو ہے اعمال قبول نہیں کیے جاتے، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور تیسرا وہ شخص جو خطا رحمی کرنے والا ہے، یعنی کہ آپس میں رشتوں کو توڑنے والا ہے، تو ایسے لوگوں کی بھی جو ہے دعائیں اور اعمال اور نمازیں اور عبادتیں اور صدقہ خیرات تمام جو چیزیں ہیں وہ اوپر نہیں جاتی۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ عمل صالح سے چیزیں اوپر جاتی ہے یا عمل صالح خود اوپر جاتا ہے، اور ایک عمل صالح دوسرے عمل صالح کو اوپر بھیجنے کے لیے جو ہے ذریعہ بنتا ہے، پاور کی طرح جو ہے وہ رول پلے کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے کچھ گناہ بھی ایسے ہیں جو انسان کے اعمال کو اوپر جانے سے روکتی ہیں۔ تو پھر ہم کو کیا کرنے کا ہے کہ وہ اعمال کرنا ہے جو ہمارے اعمال کو اوپر لے کر جاتی ہے، اور وہ اعمال سے بچنا ہے جو ہم کو ہمارے اعمال کو جو ہے قبول ہونے سے روکتی ہے۔ تو ہم کو کیا ہے کہ اگر ہمارے مال میں جو ہے حرام کی کمائی کا رہو یا حرام کا لقمہ کوئی رہو، یا پھر یعنی کہ جو بھی حلال کا جو کرائٹیریا ہے اس کو پورا کرنے والا نہ رہو، تو اس کا خیال کرنا ہے، والدین کا فرما بردار بنا ہے، اور خطا رحمی سے بچنا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کیا ہے کہ پاک کلمہ اس کے پاس چڑھتا ہے، پر عمل صالح جو ہے اس کو اوپر چڑھاتا ہے۔ رہے وہ لوگ جو بےہدہ چال بازیاں کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے خلاف یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے مکر کر رہے ہیں، چال بازیاں کر رہے ہیں، مکر کا مطلب ہم لوگ کل پڑھے تھے نا، مکر کس کو بولتے ہیں؟ خفیہ چال بازیوں کو بولتے ہیں، چھپ کر کسی کے اگینسٹ جو ہے پلاٹ کرنا، اس کو چال بازیاں کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ سیئات، برے چال بازیاں جو کرتا ہے ان کے لیے عذاب شدید ہے، اور پھر وہ جو چال بازیاں ہیں انہی کے اوپر جو ہے غارت ہونے والی ہے۔ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے پھر تمہارے جوڑے بنا دیے، یعنی مرد اور عورت۔ کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے، مگر سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ عورت سے مراد یہاں پر صرف جو ہے انسانوں کی عورت نہیں، بلکہ ہر جو مادہ ہوتی ہے،
تو چاہے وہ چمٹیوں میں سے رہو، چاہے وہ کوئی جانور میں سے رہو، اڑنے والے پرندوں میں سے رہو، یا پھر جو ہے سمندر کی مچھلیوں، سمندر کی کوئی جو ہے مخلوق میں سے رہو، ہر ایک مادہ آپ امیجن کریے کہ ایک ایک چمٹی، ہزاروں چمٹیاں، صرف چمٹی کا اگر لے لیں گے ہزاروں چمٹی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون کیا پیٹ میں رکھی ہوئی ہے، کیا جننے والی ہے، کیا جنی ہے، ہر چیز، پوری مخلوق کی ہر ایک چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور وہ خوب جانتا ہے۔ کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ یعنی کہ کون سی کتاب سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے پاس درج ہے۔ اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے، یعنی کہ یہ سب کا ریکارڈ رکھنا، ہر چیز کے بارے میں معلوم رکھنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل کام نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہم لوگ آیت نمبر 11 پر انشاءاللہ ختم کریں گے، آیت نمبر 12 انشاءاللہ ہم لوگ کل کنٹینیو کریں گے۔ تو چلیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام آیتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو ہمارے کلیمے کو اور ہمارے اعمال کو اوپر لے جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب کثرت سے درود بھیجنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود اور سلام ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ آپ پہنچائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہم کو والدین کی فرما برداری کرنے والا، حلال رزق لینے والا اور خطا رحمی سے بچنے والا بنا دے۔ یا الہ العالمین تیری جو معرفت ہے وہ سچی معرفت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو شیطان کا غرور ہے اس سے اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما، وہ واقعی میں بہت بڑا دھوکے باز ہے جو ہم کو مسلسل ہمارے خلاف جو ہے چالے چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم خوب کوشش کرتے ہیں، یا الہ العالمین ہم خوب کوشش کرتے ہیں کہ ہم نیک کام کریں، ہم جو ہے تیری فرما برداری کریں، ہم گناہ سے بچیں، ہم ہر بے حیائی اور برے کام سے بچیں، پر اللہ تعالیٰ پھر ہم کو شیطان بہکاتا ہے اور ہم پھر سے گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کر تیری طرف پلٹتے ہیں اور پھر گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ الہ العالمین تو ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم کو شیطان کے چالوں سے، شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کی پھوکوں سے اللہ تعالیٰ تو اس کے ہمزات سے اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما دے، اور اللہ تعالیٰ تو ہم کو استقامت نصیب فرما، ہمارے لیے نیکی کرنا آسان کر دے، گناہوں سے بچنا آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، یا الہ العالمین نیکی کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دے اور گناہوں کی نفرت ہمارے دل میں پیدا فرما دے۔ ہم کو گناہ کر کوئی مزہ نہ آئے، ہم کو گناہ کر ہمارا دل بے چین ہو جائے اور ہم فوری سے فوری تڑپ کر، توبہ کر رو کر گر گڑا کر تیری طرف رجوع کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ضمیر کو خوب تر و تازہ کر دے، خوب جو ہے اسٹرانگ اور موٹا کر دے، اور ہمارے نفس کو اللہ تعالیٰ کمزور اور لاغر کر دے۔ یا الہ العالمین ہمارے نفس کے شر سے ہماری حفاظت فرما دے، شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما دے۔ ہمیں ایک پل کے لیے، ایک سیکنڈ، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ تو ہم کو شیطان کے حوالے نہ کر۔ یا الہ العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں یہ پیاری محفل کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہم صرف تیرے رضا کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ یا الہ العالمین تو ہم کو ہر برائی سے، ہر شر سے، ہر گناہ سے، ہر بے حیائی سے، ہر نافرمانی کے کام سے، ہر تیری ناراضگی کے کام سے اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما دے۔ دنیا کی زندگی کے دھوکے میں اللہ تعالیٰ ہم نہ پڑیں، دنیا بس ہم کو اتنی عطا کر جتنی ہم کو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ، اور آخرت اللہ تعالیٰ آخرت ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ یا الہ العالمین تو دنیا کی تمام محبتوں سے، دنیا کی کشش سے اللہ تعالیٰ، دنیا کی رنگینیوں سے اللہ تعالیٰ تو ہم کو بے نیاز کر دے، اور صرف آخرت کی محبت ہمارے دلوں کے اندر تو پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ بے شک پوری کی پوری مکمل کامل تعریف اور حمد اللہ تعالیٰ صرف تجھی کو لائق اور زیبا ہے۔ اللہ تعالیٰ تیری صحیح تعریف کرنے والا اور تیرا صحیح شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير۔ اللهم لا مانع لما أعطيت، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔
چلیے انشاءاللہ کل ہم لوگ آگے کی آیتوں کے ساتھ آپ سے جو ہے انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے. ابھی کوئز آپ لوگوں کا جو ہے انشاءاللہ گروپ میں بھیج رہی ہوں، تو آپ لوگ چیک کر لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ملیحہ ماہین آپ ہیں؟ جی باجی. میٹنگ آپ ہوسٹ ہیں، میٹنگ کو اینڈ کر دیں. اچھا ٹھیک ہے. جی باجی ابھی کر.